کاف جان ایلیا۔ انسان کی حکمت کا جوہر اس کے کاسہ سر میں غیبت کے لاکھوں برس گزارتا رہا۔ اس جوہر کا رمز اس کے شانے سے اس کے بازو میں اور اس کے بازو سے اس کی کلائی میں روح کے مانند دوڑتا تھا، اور اس کے انگوٹھے اور انگوٹھے کے برابر کی 2 انگلیوں کی تسلیس میں قرار پکڑ کر قلم کو جنبش میں لانا اور روشنائی کی رخشندگی اور نگارش کی درخشانی بن کر نوک قلم سے قرطاس پر لپکنا اور ظہور میں آنا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھا جائے کہ الکتاب میں دوات، قلم اور اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے جو لکھتے ہیں۔ وہ رمز ایسے ظہور میں آنا چاہتا تھا جو ایک ساعت کے بعد دوسری ساعت میں، ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں، ایک مدت کے بعد دوسری مدت میں اور ایک پشت کے بعد دوسری پشت میں دائم اور قائم رہے۔ ابن آدم کی حکمت کے جوہر نے اب تک تکلم میں اپنا تحکم اور کلام میں اپنا کمال دکھایا تھا، پر سماعت اور حافظے کی سمائی بہت کم تھی، سو اس نے کم سے کم کو اپنایا اور زیادہ سے زیادہ کو گوایا تھا۔ نامعلوم زمانوں میں نسل ہا نسل کی خوش کلامیوں کے انعامات بے توفیق سماعتوں کی سمتوں میں رائگاں گئے تھے۔ اگر بھلا دینے والی سماعتیں خوش کلامیوں کے سب سے زیادہ قیمتی موتیوں کو بھی خرید لینے کی قیمت اپنی جیبوں میں ڈال کر لائی ہوں تو اس سے کیا فائدہ؟ اور اگر پانے والا کھونے کے ہنر کے سوا اور کچھ نہ جانتا ہو تو وہ آسمان کے سارے ستاروں کو بھی اپنی جھولی میں بھر لے تو اس سے کیا حاصل؟ انسان کی حکمت کے جوہر اور اس کے رمز ہی نے نہیں، خداوند خدا نے بھی اپنے کلام اور اپنے احکام کے بارے میں حافظے پر بھروسہ نہیں کیا، اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ پہاڑ پر چڑھ کر میرے پاس آ اور وہاں ٹھہر جب تک کہ میں تجھ کو پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام دوں جو میں نے ان کی تعلیم کے لیے لکھے ہیں۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے کلام کر کے فارغ ہوا تو اس کو شہادت کی 2 لوحیں دیں، پتھر کی وہ لوحیں جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھیں۔ موسیٰ نے پہاڑ سے پلٹ کے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ ساری قوم راستے سے پلٹ گئی ہے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ سو موسیٰ کا غصہ اپنی قوم پر بھڑکا، اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے 2 لوحیں پھینک دی اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے خداوند سے اپنے لوگوں کی سفارش کی اور خداوند نے وہ سفارش سن لی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے پہلی لوحوں کی طرح 2 لوحیں پتھر کی تراشے تو میں ان پر وہ کلام لکھوں گا جو پہلی لوحوں پر تھا جن کو تو نے توڑ دیا۔ سو انسان کی حکمت کے جوہر کا رمز بھی ہوا اور ہوا کی سمتوں میں رائگاں جانے کے بجائے بقا پانا اور نوک قلم سے باہر لپکنا اور ظہور کی سطح پر آنا چاہتا تھا، اور باہر نگاہوں کی بستیوں میں مٹی کی لوحوں، پتھر کی سلوں کے سینوں، ستونوں اور مستطیلوں کی ہمواری پر اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مسیح سے پہلے، اور تم کہو کہ مسیح سے بہت پہلے، 4 ہزارے میں کسی وقت سمیریوں کی سرزمین میں انسان کی حکمت کے جوہر کو، اس کے رمز کو غیبت سے ظہور میں لایا گیا اور اسے مٹی کی لوحوں، پتھر کے سلوں کے سینوں، ستونوں اور مستطیلوں پر تحریر کیا گیا۔ اس طرح حکمت کے جوہر اور اس کے رمز کو گویائی میں آنے کی آزادی کے بعد نگارش کی قلم روح میں آنے اور ظہور پانے کی آزادی ملی۔ اور یہاں ایک بات کہنا چاہیے جس کے کہنے میں خرسندی اور سننے میں دانش مندی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تحریر کے معنی ہی آزاد کرنا ہے، خیال کو کاسہ سر سے آزاد کرنا، اور ہے بھی تو یہی کہ اگر حکیموں کی حکمت، داناؤں کی دانائی اور دانش مندوں کی دانش مندی تحریر میں نہ آئے تو وہ ان کے دماغوں میں محبوس ہی تو رہتی ہے۔ سو مٹی کی لوحیں، پتھر کی سلوں کے سینے، ستون اور مستطیل قرنوں اور قوموں کا اور تاریخ کا حافظہ بنے، اور اس حافظے نے ہمیں ہزاروں سال پہلے کے شب و روز اور ان کی حکمت، فطانت اور فراست کا وارث بنایا۔ اور یہی نہیں،
اس نے ہمارے خوابوں اور خیالوں کو ماضی میں بھی زندہ رکھا۔ اس دور کی حکمت، فطانت اور فراست کی کچھ نشانیاں یہاں میری لکھت میں اور تمہاری پڑھت میں آیا چاہیے تو وہ یہ ہیں۔ کپڑے پہنانے والے خدمت گار کے کپڑے ہمیشہ گندے ہوتے ہیں۔ دولت مشکل سے نزدیک آتی ہے مگر مفلسی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ غریب کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ میں اصیل نسل کا گھوڑا ہوں لیکن مجھے خچر کے ساتھ جوت دیا گیا ہے، مجھے چھکڑا کھینچنا ہی ہوگا اور سرکنڈے اور پودوں کے ٹھنڈ لے جانے ہی ہوں گے۔ اور نگارش کی صورت میں حکمت کے جوہر اور اس کے رمز کے ظہور پانے کا یہ پہلا دور تھا، مگر یہ ظہور ابھی اپنا اور فروغ اور فراخی چاہتا تھا، اور یہ کام وادی نیل کے رہنے والوں نے انجام دیا۔ انہوں نے نرسلوں اور دوسرے پیڑوں کے پرتوں سے وہ چیز بنائی جسے پیپیرس کہتے ہیں۔ مصر کے عاقلوں، ایران کے دانش مندوں، بابل کے کاہنوں اور ستارہ شناسوں، اور یروشلم سے اسیر کر کے بابل لائے جانے والے پیغمبروں، اور یونانی، روم اور بازنطین کے حکیموں اور فلسفیوں کی حکمتیں پیپیرس پر رقم ہو کر اور بھی پھولی اور یہ دور حکمت کی برکتوں کے فروغ اور فراخی کا دوسرا دور تھا۔ اس دور میں ہمیشہ نگارش کے زمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ نصیب ہوا، وہ سرمایہ جو قلم، روشنائی اور کرتاس کا دوامی عطیہ ہے، اور انہی زمانوں میں سے ایک زمانے میں، بلکہ یوں کیوں نہ کہو کہ مسیح سے پہلے کی 4 صدی میں حکمت کے بارے میں جو کچھ رقم کیا گیا ہے اس میں سے کچھ یہ ہے۔ کیا حکمت ندا نہیں دیتی اور فطانت اپنی آواز بلند نہیں کرتی؟ وہ سر راہ اونچی جگہوں پر اور راستوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے، وہ پھاٹکوں کے پاس آواز دیتی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کہنے والے نے حکمت کی زبان سے جو کچھ کہلوایا ہے وہ ایسا کچھ ہے جو حکمت ہی کی زبان سے کہلوایا جانا چاہیے تھا، اور اس میں سے کچھ یہ ہے۔ اے آدمیوں، میں تم کو بلاتی ہوں اور میری آواز بنی آدم کے لیے ہے۔ اے جاہلو، زیر کی سیکھو، اور اے احمقو، عقل کو پہچانو۔ سنو، کیونکہ میں بڑی باتیں بولتی ہوں اور میرے لب کشائی درست باتوں کے لیے ہیں۔ میرا منہ حق بیان کرتا ہے، میرے منہ کی سب باتیں برحق ہیں۔ میری تعدیب کو قبول کرو نہ کہ چاندی کو، اور علم کو زر خالص پر فوقیت دو، کیونکہ حکمت لعلوں سے بہتر ہے اور کوئی بھی نفیس چیز اس سے زیادہ نفیس نہیں۔ اور میں حکمت ہوں اور زیر کی میں سکونت رکھتی ہوں۔ میں ازل سے موجود تھی، ابتدا سے، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے۔ اس کے بعد حکمت کے جوہر اور اس کے رمز کے ظہور کا تیسرا دور شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ دوسرے دور میں پیپیرس حکمت کی پیشگاہ بنا تھا۔ اس دور میں حکمت کے لیے پیشگاہ تیار کرنے والے مسیح سے پہلے کے چینی تھے۔ حکمت کی یہ پیشگاہ ایسی ہے جو خاص اور عام سب کے لیے مہیا ہے۔ اس پیشگاہ کے سبب حکمت بازاروں میں دستیاب ہے، وہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے بغل میں رہتی ہے، وہ ہمارے گھروں میں سجی ہوئی ہے۔ یہ پیشگاہ کاغذ ہے۔ کاغذ چینیوں نے تیار کیا، اور 8ویں صدی کے بیچ کی بات ہے کہ چینیوں کا یہ ہنر عربوں کے ذریعے پہلے عربوں کی قلم رو میں اور پھر ساری دنیا میں حکمت، دانش اور بینش کے فروغ کا وسیلہ بنا۔ مٹی کی لوحوں، پتھر کی سلوں کے سینوں، ستونوں اور مستطیلوں سے لے کر پیپیرس تک، اور پیپیرس سے لے کر کاغذ تک، انسان کو فطرت پر غالب آنے کے لیے جو توانائی نصیب ہوئی، وہ توانائی سیاروں کے مداروں میں اپنی جبروت کی نشانیوں کے دائرے کھینچ کے سیاروں پر نازل ہو چکی ہے، اور اس میں سب سے بڑی کارگزاری کاغذ کی ہے۔ میرے عزیز معراج رسول اور میرے برادر عزیز جمال احسانی، تمہیں یاد ہوگا کہ سماعت اور سخن کی ایک خیال آمیز شام کے ہنگام
ہم تاریخ اور تہذیب کے مرحلوں اور منظروں کا سفر کر رہے تھے کہ اس بیچ میں انسانی ذہن کی مہم جو طبیعت کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ انسانی ذہن کی یہ مہم جو طبیعت اور حکمت و دانش کی ماجرا طلبی کم پر راضی نہیں ہوگی، اور وہ کاغذ کے کاف کو کہکشاؤں کے برہنہ سر کاف کی کلاه بنا دے گی۔ ہاں وہ کچھ ظہور میں آئے گا جو ابھی زمین پر اور فضاؤں میں سوچا بھی نہیں گیا۔ کاغذ، کتاب اور کمال، اس تثلیث کے بارے میں تم بھی سوچو اور میں بھی سوچوں۔